کہ ہم نے رمضان شریف میں یا ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے تو رمضان شریف میں ایک تو ٹائم کافی ہوتا ہے. اس کے بعد ویٹ لاس کرنے کے لیے آپ کو جو کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈائٹ کی، تو ڈائٹ بھی اس میں چل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو کرنی پڑتی ہے، ایمان کا حصہ ہے آپ کا. اگر آپ ڈائٹ نہیں کریں گے یا اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے اگر آپ بھوکے نہیں رہیں گے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو ڈائٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ٹائم بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہو. تو رمضان شریف میں بہت 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 بیسٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اپنا کم از کم 6 to 7 to 8 kg جو ویٹ ہے، میں جو ہے ایوریج بات کر رہا ہوں، وہ آپ اپنا لاس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ سب لوگ سب سے پہلے تو کمٹمنٹ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے اس منتھ اس رمضان شریف میں اپنا ویٹ لاس کرنا ہے. اور آج انشاءاللہ میں رمضان شریف میں جو آپ ڈائٹ کریں گے اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو آپ کیا ڈائٹ کر سکتے ہیں رمضان شریف میں اور کون سی ڈائٹ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے رمضان شریف میں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھے گا، میں آپ کو جواب بھی دوں گا ساتھ ساتھ. تو اب سب سے پہلے تو رمضان شریف کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان شریف میں ایکسرسائز کی جائے تو وہ ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتی ہے ہمارے جو ویٹ لاس کرنے میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو سارا جو ہمارا تقریباً 16 گھنٹے 15 سے 16 گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ فاسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ کریں گے افطاری. اب اگر آپ لوگ افطاری جو ہے اپنی جسٹ اپنے پلان کے مطابق، ڈائٹ پلان کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں یا اس کے بعد آپ ریسٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائز آپ کرتے ہیں عشاء کے بعد، تراویحوں کو پڑھنے کے بعد. تو تب تک آپ کیٹابولزم میں رہیں گے، ٹھیک ہے. جب تک آپ کیٹابولزم میں رہیں گے تب تک آپ کا ویٹ لاس کرنے کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس سے کیا ہوگا، سب سے پہلے تو آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائیں گے. ایک تو مائنڈلی بہت زیادہ ذہنی طور پر اسٹرانگ ہو جائیں گے اور فزیکلی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے ورک آؤٹ کے لیے. اسٹارٹ میں 3-4 دن مسئلہ ہوگا، لائک ورک آؤٹ ظاہر ہے آپ فاسٹنگ کریں گے تو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے بھی آپ کو جو ہے وہ تھکاوٹ وغیرہ فیل ہوتی ہے باڈی کے اندر. تو جیسے ہی آپ ورک آؤٹ کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگ ایزی ہو جائیں گے اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، نہ روزہ فیل ہوگا اور نہ ہی آپ کو اپنا ورک آؤٹ فیل ہوگا. تو اس رمضان میں 30 دن ملتے ہیں یا ہمیں 29 دن ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے روزے آپ لوگ اپنا بالکل ڈائٹ پلان کے مطابق رہیں. اپنی نو وائس میں تو بول رہا ہوں، اگر کسی اور کو میری وائس نہیں آ رہی تو وہ بھی بتائیے گا لازمی، تاکہ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کروں یہ باتیں ساری. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پورا پلان کے مطابق کرتے ہیں، اب کافی لوگوں کی اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو ہمارا ویٹ لاس نہیں ہوتا، ایون کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوکا بھی رہتے ہیں، تو ویٹ لاس کیوں نہیں ہوتا؟ ویٹ لاس اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ جو ہے اپنی ڈائٹ جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے ہوتے. ڈائٹ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے؟ ڈائٹ اس وجہ سے ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ہی آپ نے فاسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنا بریک کرنا ہوتا ہے اپنے فاسٹ کو، تو آپ لوگ ڈھیر ساری کھجوریں کھا لیتے ہو. اس کے بعد سوڈا چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوتی ہے، سارا دن آپ نے کوئی گلائکوجن انٹیک نہیں کیا ہوتا، تو کارب کی صورت میں بھی اور آپ کے اندر ڈیفیشنسی جو ہے وہ کارب کی جو ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی میٹھی چیز جائے، تو اس کے بدلے میں آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ میٹھا جو ہے وہ انٹیک کر لیتے ہیں فروٹ کی صورت میں، فروٹ چاٹ کی صورت میں. اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ جو لیکوڈ بناتے ہو وہ بھی بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ جو ہے اس کو انٹیک کر لیتے ہو بہت زیادہ، جو ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک تو یہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد
پکوڑے سموسے عام جو ہے گھروں میں چلتے ہیں تو وہ رچ کارب ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر آپ کی جو اگر آپ کیلریز کاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں اگر کوئی بندہ فروٹ بھی کھاتا ہے اور میٹھا پانی بھی ٹکا کر پیتا ہے اور اس کے بعد پکوڑے اور سموسے بھی کھاتا ہے تو میرے خیال میں تو 2500-3000 کیلریز تو وہ تب بھی اس نے انٹیک کر لی. اور 2500-3000 کیلریز بھی انٹیک کر لی اور سارا دن بھوکا بھی رہا اور ملا بھی کچھ نہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اتنی زیادہ کیلریز پھر بھوک تو ظاہر ہے فیل ہوگی، لیکن اتنی زیادہ جب آپ کیلریز انٹیک کر لیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملنے والے، چاہے آپ 30 کی بجائے 60 روزے رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے فل پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ انٹیک کرنا ہے. فل پلاننگ کے ساتھ جو ہے صبح افطاری بھی کرنی ہے اور سحری بھی کرنی ہے. تو تب آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس سے کیا ہوگا، آپ کی بھوک تو مٹے گی، ظاہر ہے بھوک تو مٹے گی اس میں جو آپ انٹیک کریں گے تو، لیکن بھوک مٹنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ ویٹ بھی لاس ہوگا. تو گیم کا میں ابھی بتاتا ہوں سمین، پہلے آپ تھوڑا سا سن لیں جو ہے رمضان شریف میں. اور ایک تو یہ کویسچن تھا سب لوگوں کا کہ رمضان میں ویٹ کیوں نہیں لاس ہوتا، وہ میں نے آپ کو بھی بتایا وہ اس وجہ سے نہیں لاس ہوتا کیونکہ میٹھے کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا فروٹ کی صورت میں اور آپ کی چینی کی صورت میں، شوگر کی صورت میں فروٹ کا استعمال جو ہے فروٹوز کا استعمال جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ویٹ لاس نہیں ہوتا سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. تو ایک تو یہ ریزن ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ کچھ لوگوں کا کویشچن ہے کہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا جی رمضان شریف میں، ہم سے ورک آؤٹ نہیں ہوتا. ورک آؤٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ورک آؤٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ آپ ڈی ہائیڈریشن میں ہوتے ہو. ظاہر ہے رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، گرمی ہوتی ہے تو پانی نہیں پیا ہوتا تو ڈی ہائیڈریشن فیل ہوتی ہے. لیکن اب جب آپ افطاری کر لیتے ہو تب تو ڈی ہائیڈریشن نہیں فیل ہوتی نا، تب تو آپ پانی پی لیتے ہو، لیکن آپ پھر بھی ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا ٹھنڈا پانی انٹیک کر لیتے ہو کہ جب وہ ٹھنڈا پانی آپ کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ آپ لوگ صرف اس ٹھنڈے پانی کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوشش میں رہتے ہو، کیونکہ ٹھنڈا پانی ہی آپ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ آپ کے اسٹمک میں جو ہے جا کر سٹینڈ کر جاتا ہے. تو ایک تو یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا حلق جو ہے وہ تو تر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا حلق تو تر ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ سکون تو مل جاتا ہے، لیکن آپ کے مسلز تک وہ پانی نہیں پہنچتا. آپ کے مسلز تک، آپ کے سیلز تک وہ پانی نہیں پہنچتا. وہ تب وہ پانی پہنچتا ہے جب وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے، یا جب اس کو وہ آپ کی جو باڈی ہے وہ اس طرح آپ کی باڈی کے مطابق جو ہے وہ وارم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ آپ کی باڈی کے مطابق وارم ہو جاتا ہے تب وہ واٹر جو ہے آپ کے اندر ڈائجسٹ ہوتا ہے. ادروائز آپ جب افطاری میں بہت ٹھنڈا پانی انٹیک کر لیتے ہیں تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. وہ جسٹ آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کے حلق کو سکون دیتا ہے، آپ کے لب دہن کو سکون دیتا ہے، آپ کے ٹریک کو سکون دیتا ہے، اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ جا کر سٹینڈ کر جاتا ہے. جب وہ سٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے سیلز کو نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کو مزید بلک کر دیتا ہے، آپ کے سٹمک کے اندر جا کر رک جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، اب جب وہ سیلز کو واٹر نہیں ملتا تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ نیوٹریشن جو ہے جو آپ نے انٹیک کی ہوتی ہے، جو آپ نے فروٹ چاٹ انٹیک کیا ہوتا ہے یا آپ نے فروٹس وغیرہ انٹیک کیا ہوتا ہے، تو وہ نیوٹریشن بھی آپ کے سیلز کو نہیں ملتی. جب آپ کے نیوٹریشن آپ کے سیلز کو نہیں ملتی تو آپ نے 5 بجے اگر 7 بجے افطاری کی ہے یا 7:30 بجے افطاری کی ہے تو اس سے 3 گھنٹے کے بعد آپ کو سلو نیوٹریشن ملنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اٹس مین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسٹ تسکین مل جاتی ہے پانی پینے کی وجہ سے. اس کے بعد جو بھی آپ نیوٹرینٹس انٹیک کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ تب ہونا شروع ہو جاتی ہے. انرجی جو سویٹ ہے، جب بھی کوئی جو ٹھنڈا پانی جو ہے اس کی بات کرو جو سویٹ ہے، ٹھیک ہے، چاہے فروٹ ہے، چاہے چینی ہے، چاہے کوئی بھی سویٹ ہے،
جب وہ سویٹ آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے منہ کو ٹچ کرتی ہے آپ کے اندر والے سائڈ میں، تو وہ ڈائریکٹ آپ کو انرجی پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ سویٹ بہت ایسی چیز ہے جس کو اسٹمک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فیس میں ہی آپ کو جو ہے، آپ کے منہ میں ہی آپ کو جو ہے وہ انرجی دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ٹھنڈا پانی دا کر بندے کو، لیکن طبیعت کے ساتھ ساتھ نیت بھی خراب ہو جاتی ہے، آج ورک آؤٹ نہ کیا جائے۔ تو ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ظاہر ہے میں نے ابھی بھی یہی بات کی کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن تو وہ اس نے کچھ انٹیک نہیں کیا ہوتا، تو پھر افطاری میں اس کی کوشش ہوتی ہے پانی ٹھنڈا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، پانی ٹھنڈا بھی ہو، میٹھا بھی ہو اور بہت زیادہ ہو۔ لیکن پیا کتنا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، 2 یا 3 گلاس یا 4 گلاس پیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آپ کا واٹر جو ہے وہ آپ کے اندر سٹینڈ کر جاتا ہے، اور جسٹ آپ کو تسکین ملتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے آپ کے فیس کو، اور آپ کے فیس کو سکون ملتا ہے، آپ کے جو ہے یہ حلق کو سکون ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے سٹریٹ انٹیک کی ہوتی ہے اس سے آپ کو تھوڑی بہت انرجی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ، اب ورک آؤٹ کیسے، یہ 2 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سحری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جب 11-12 بجتے ہیں تو ظاہر ہے تب آپ کا جو ہے واٹر جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے سحری میں انٹیک کیا تھا ڈائجسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، پھر آپ لوگ 12-1 بجے اچھا سا کھانا کھا لیتے ہو، کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، سحری میں پھر انٹیک کرنے کو دل نہیں کرتا، تو جب سحری میں بھی آپ اچھا سے انٹیک نہیں کرتے تو پھر جو ہے ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپ کو ڈی ہائیڈریشن زیادہ فیل ہوتی ہے دن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جو سارا سسٹم ہے آپ نے اگر بیلنس کر کے آتے ہیں تو ورک آؤٹ پورے کے ساتھ، تو پھر آپ کو جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حسن ذوالفقار، آپ کو انشاءاللہ میں ادھر ویٹ گین کرنے کے لیے بھی بتاؤں گا، اور رمضان شریف میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ لاس کرنے کے تو ظاہر ہے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، ویٹ گین کرنے والے بھی لوگ ہیں ہمارے جو ایکٹومورفی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے، ان لوگوں نے کافی محنت کر کے، کافی کوشش کر کے سال میں اپنا 3-4 کلو 5 کلو ویٹ بڑھایا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو وہ ویٹ جو ہے ان کا لاس ہو جاتا ہے، وہ ویٹ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ظاہر ہے اس کی بھی وجوہات کچھ اس سے ہی ملتی جلتی ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں جن لوگوں کا ویٹ، جنہوں نے سٹینڈ کیا ہوا ہے، ویٹ اپنا بڑھایا ہوا ہے، گرو کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی اپنی ڈائٹ مینٹین رکھے تو ان کا جو ہے ویٹ سٹینڈ کر جائے گا، ادروائز ان کا ویٹ جو ہے سر فرائی چیزیں کھانی چاہیے کہ نہیں فرائی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، بالکل بھی نہیں، ابھی یہی بتانے والا ہوں آپ کو۔ اب ڈائٹ میں کرنا کیا آپ نے، سنیں، سب سے پہلے آپ نے جو آپ نے افطار کرنا ہے اپنا، تو اس میں افطار میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک بوٹل جو ہے 1.5 لیٹر پانی کی اپنے لیے بھر کر علیحدہ رکھ لینی ہے، کیونکہ اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو بندہ ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے بندے جو ڈائٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو یا تو ڈائٹ کرنے والے کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے یا ان کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ادروائز ڈائٹ کرنے والے کو تھوڑا سا علیحدہ رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ ایشو ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یا بندی یہ کہتی ہے کہ یار ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہوتا ہے تو بھی ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے، آپ کو تھوڑا سا الگ میں ہی، یا پھر اگر آپ لیڈ کرتے ہو اپنے گھر میں تو پھر آپ کو سب کو یہی کروانا چاہیے، اور اسی طرح، اور یہی ہیلدی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، آپ نے 1.5 لیٹر کی بوٹل لے لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پانی سے بھر لینا ہے، اگر آپ بوٹل نہیں لیتے تو ظاہر ہے آپ 1.5 لیٹر واٹر لے لیں، بالکل سمپل سا پانی ہو، اسی طرح جس طرح اس کا ٹمپریچر ایسے ہی ہو، روم ٹمپریچر نہیں، باڈی ٹمپریچر، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک پانی ہوتا ہے ٹھنڈا، ایک ہوتا ہے روم ٹمپریچر، اور ایک ہوتا ہے باڈی ٹمپریچر۔ جس طرح کی آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، ہر بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی ٹمپریچر والا پانی آپ لیں، ٹھیک ہے،
اس پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو ہے آپ نے لیمن جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کر کے جن کا گلے کا مسئلہ ہے وہ لوگ چاہے وہ لیمن نہ یوز کریں، یہ بھی میں ویٹ لاس کرنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں ایک لیمن کی جو ہے وہ ڈال لینا، اور اس کے ساتھ اس کو جب جیسے افطاری ہونی ہے تو وہ ایک کھجور لیں، اور ایک کھجور لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی پی جائے۔ جب وہ پانی پئیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے فروٹ چاٹ انٹیک نہیں کرنی، آپ نے کوشش کرنا ہے جنہوں نے بہت اچھا سا ویٹ لاس کرنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نے فروٹ چاٹ انٹیک کرنی ہے تو پھر جسٹ ایک اسمال پارٹ آپ نے فروٹ چاٹ کا انٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو گھر میں سمپل سا باؤل ہوتا ہے، چاہے اس کا بھی ہاف آپ انٹیک کریں، 100 گرام کے قریب، ٹھیک ہے، اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا 100 گرام کے قریب جو ہے نا وہ آپ اس کو انٹیک کریں، فروٹ چاٹ کو اگر آپ نے انٹیک کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں انٹیک کرتے تو وہ اچھا ہے، آپ چاہے اس کو نہ کریں۔ تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے 3 بوائلڈ ایگ لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، 3 بوائلڈ ایگز لے لینے ہیں۔ اب 3 بوائلڈ ایگز عام جو بھی آپ کے جو ہے، اب جو جینٹس ہوں گے وہ 3 بوائلڈ ایگز میں ایک جو ایگ ہے وہ فل انٹیک کریں گے، جو لیڈیز ہوں گی وہ تینوں ہی وائٹ انٹیک کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو مسلز وغیرہ کا ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کو 6 وائٹ ایگ لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ 6 وائٹ ایگ انٹیک نہیں کر سکتے، ظاہر ہے دل تھوڑا سا خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ 3 کر لیں اور اس کے ساتھ اپنا پروٹین شیک لے لیں افطاری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی جو ہے یہ فرسٹ جو ہے وہ بریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، تو یہ میں بعد مکمل کر لوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو ہے اپنے میل جو ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آئیں، تو پھر آپ نے اپنی ہاف روٹی، ویٹ لاس کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے 6 kg تک ویٹ لاس کرنے کا سوچا ہوا ہے، ہاف روٹی لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اپنا چکن جو ہے بالکل چکن کا سالن ہے یا جو بھی گھر میں سالن بنا ہے تو اس کو لے لیں۔ تو اگر تو جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ کوشش کرے کہ ساتھ جو ہے نا چکن کا پیس لازمی ہو، تو جو لوگ اگر ورک آؤٹ نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ چاہے جو ہے دوسرا سالن جس میں دال بھی بنی ہے یا کچھ بھی گھر میں بنا ہے تو اس کے ساتھ اس کو انٹیک کر لیں۔ عثمان قصوری ہمیں دیکھ لیں، عثمان قصوری مسنگ یو یار۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے یہ بھی سین ختم ہو جائے گا، ہاف روٹی اور اس کے ساتھ سالن آپ انٹیک کر لیں گے۔ پھر آپ آپ کے پاس گنجائش بھی ہوگی، آپ پانی بھی زیادہ پی سکتے ہیں، سارا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تراویحوں کا ٹائم ہو جائے گا، آپ پانی کی بوتل ساتھ لے کے جائیں، اسی طرح تراویحوں میں 1.5 لیٹر پانی کی بوتل اپنی لے کے جائیں، اس میں لیمن ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور ہاف چائے لیمن ڈالیں، جن کو گلے کی پرابلم ہے بالکل ہلکا سا اس کے اندر جو ہے نا، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو پیتے رہیں۔ تو ساتھ تراویحاں پڑھیں، تراویحاں مکمل کریں اپنی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ورک آؤٹ ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تراویحاں پڑھنے کے بعد چاہے آپ ورک آؤٹ کر لیں، چاہے آپ مغرب کی نماز کے بعد ورک آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اگر تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب اگر آپ تراویحاں پڑھنے کے بعد ورک آؤٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس کے لیے پری ورک آؤٹ کیا لیں گے؟ جی ذاکر خان جی بہت اچھے ٹرینر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پشاور میں رہتے ہیں، تو ان کو ویلکم۔ اچھا، اب آپ نے جب جانا ہے ورک آؤٹ کرنے کے لیے، تراویحاں پڑھ کر آپ لوگ واپس آ چکے ہو، تو پھر آپ نے ایک بوٹل نارمل یا جوس کا ایک گلاس لینا ہے۔ جوس آپ نے کس چیز کا بنانا ہے دیکھیں ذرا، آپ نے جوس بنانا ہے اسٹرابری کا، ٹھیک ہے، تو چاہے اس کے اندر چقندر ڈال لیں، چاہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ڈال لیں، چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کچھ بھی جو آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے وہ سویٹ والی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کا ٹیسٹ بنانے کے لیے جیسے بھی ہے اس کو انٹیک کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس جوس کا اسٹرابری کا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ انٹیک کر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو بوسٹ ملے گا
کافی انرجی ملے گی اس کے ساتھ آپ کو، تو پھر اس کے بعد آپ اچھا سا جو ہے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویحوں کی بعد۔ تو اس کے بعد آپ اچھا سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ورک آؤٹ ہم لوگ کروائیں گے آن لائن آپ کو، ٹھیک ہے، اس کا میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارا۔ تو ورک آؤٹ کیا، ورک آؤٹ کرنے کے بعد آپ لوگ تھک جائیں گے کافی، ظاہر ہے جسم کے اندر اچھی خاصی جو ہے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ جب ورک آؤٹ ختم ہوگا آپ کا، آپ تھوڑی دیر اسٹے کریں، ٹھیک ہے، لائک 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ ہے تو تھوڑا سا اسٹے کریں تاکہ آپ سیٹ ہو جائے آپ کی باڈی۔ پھر آپ ایک چکن کا پیس انٹیک کر لینا، اگر چکن کا پیس نہیں انٹیک کرنا تو مٹن کی جو ہے 100 گرام سے 150 گرام وہ انٹیک کر لیں، نہیں تو بیف انٹیک کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اسٹیک بنا لیں ان کا، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بلال بھائی مس یو اینڈ یور ٹریننگ اسٹل فالوئنگ دیٹ۔ جی جی عامر بھائی بہت شکریہ۔ مائی فلیٹ وی آر فالوئنگ یو ہوم ورک ایٹ کاشف کا موقع فرام رشیا۔ جی جی بہت شکریہ بھائی، آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہو جو میرا آن لائن پروگرام ہے۔ تو آج میں رمضان کی ڈائٹ بتا رہا ہوں، یہ سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے کوئی ایشو نہ ہو۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چکن وغیرہ چکن انٹیک کرنا ہے، چکن انٹیک کر لیں۔ اگر آپ نے جو انٹیک کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی اسٹیک، چاہے وہ بیف کا ہو چاہے وہ مٹن کا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر جو لوگ چکن بھی نہیں پسند کرتے اور اس کے ساتھ گوشت بھی نہیں پسند کرتے، کیونکہ کافی ان کو وہ ہیٹ فیل کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور لیڈیز خاص طور پر ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کریں، ایک باؤل جو ہے وہ دال کا جو ہے وہ بنا لیں، ٹھیک ہے، مکس کر لیں، 3-4 دالیں مکس کر لیں یا 1-2 دال مکس کر لیں، جیسے ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ تھوڑا سا اس کے اندر دیسی گھی کا استعمال کر لیں اور وہ دال کو یوز کر کے وہ دال انٹیک جسٹ چمچ کے ساتھ انٹیک کر لیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ براؤن بریڈ کا پیس لے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انٹیک کر لیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہاں تک آپ کا اس کے بعد آپ ریسٹ کریں، لازمی ریسٹ کرنی ہے، ساری رات جاگنا نہیں ہے۔ ورک آؤٹ کے بعد آپ 12:30-1 بجے لازمی لیٹ جائیں اور اپنے آپ کو ریسٹ دیں۔ تو ریسٹ کرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں سحری کے لیے۔ اب سحری بھی سیم اسی طرح، آپ افطاری جس طرح آپ نے کی تھی سیم اسی طرح آپ 1.5 لیٹر واٹر لے لیں، اس میں لیمن ڈالیں اور وہ لیمن کو آپ پی جائیں سب سے پہلے، تو اس کو پی جائیں۔ اگر نہیں پیا جاتا تو اس کو اپنے پاس رکھیں، اینڈ آف دا سحری تک آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیمن واٹر لے لیں، پھر آپ سحری میں آپ ایک روٹی لیں، ٹھیک ہے، اور روٹی کے ساتھ جو 1 انڈا لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو آپ یوز کریں۔ اس کے ساتھ 3 سے 4 سپون جو ہے وہ آپ دہی کے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ہے، چھوٹی الائچی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ مختلف آپ اپنے پاس رکھیں، وہ بہت ضروری ہے، اس سے آپ کے باڈی کے اندر بہت جلدی شیپ آئے گی اگر آپ را ویجیٹیبل یوز کرتے ہیں تو۔ صبح ناشتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب دوسری بات یہ ان لوگوں کے لیے جو نارمل ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، ان کو ورک آؤٹ بھی نارمل ساتھ کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے مسل جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسل بھی ساتھ ساتھ اسی طرح لائک ایکٹیو رہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہے ساتھ چکن کا استعمال کریں۔ چکن کے اندر ہی وہ جو ہے وہ اپنا آلمنڈ ایگ کا استعمال کریں، چکن اور ایگ کا دونوں کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، آملیٹ وغیرہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آملیٹ نہیں پسند کرتے تو چکن کو علیحدہ یوز کر لیں اور ایگز کو علیحدہ یوز کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کریں، اس کے ساتھ روٹی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی سحری ہو جائے گی۔ تو سحری میں اپنے پانی میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے لیمن واٹر پینا ہے پہلے ٹکا کر، اس کے بعد چاہے آپ بعد میں جو ہے وہ واٹر پی لیں ٹکا کر، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں سحری میں آپ چینی کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، کوشش کریں سحری میں آپ چینی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ چینی میں تو آپ افطاری میں بھی نہیں کر رہے،
اگر کرتے ہیں تو تھوڑی سی کر لیں، وہ ایشو نہیں ہے، لیکن سحری میں آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سحری میں نہیں استعمال کرتے چینی کا تو پھر آپ سوچیں کہ رات 12 بجے سے لے کر نیکسٹ ڈے 7 بجے تک آپ نے کوئی شوگر انٹیک نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ شوگر کو انٹیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائٹ پلان تھا ہمارا رمضان کا۔ تو اگر آپ کو کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگ لازمی بتائیں۔ اس میں کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے، اب میں ان کو جواب دینے والا ہوں۔ وجہ سے روم میں پڑے رہنے کی وجہ سے جسم بہت درد کرتا ہے۔ لیں جی، کرفیوں کی وجہ سے یہ ہمارے حاجی بلال صاحب ہیں، یہ میرے خیال میں سعودیہ میں ہیں، تو عرب امارات میں سائڈ میں ہے، تو ان کو اصل میں بلال بھائی ہم کروا رہے ہیں ٹریننگ لائیو، تو آپ لازمی کچھ نہ کچھ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کیا کریں، تو کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں اور کام کرتے ہیں ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ جاری رکھتے ہیں، تو جیسے ہی وہ لوگ چھوڑتے ہیں ورک آؤٹ اپنا، یا اپنا کام چھوڑتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، سب لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے پش اپ ڈنٹ وغیرہ کچھ بھی جو ہے، یا جو میری لائیو کلاس ہوتی ہے اس کو دیکھا کریں اور وہ فالو کیا کریں، تو اس کے بعد آپ کے جسے اندر تھکاوٹ بھی ہوگی، نیند بھی اچھی طرح آئے گی، اور آپ اچھی طرح نے کچھ یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل، شوگر سکپ الٹرنیٹ کیا یوز کریں گے آپ بتائیں مجھے، اس کا آپشن دیں۔ آپ چاہے چینی انٹیک کر لیں، چاہے آپ گڑ انٹیک کر لیں، چاہے آپ اپنا ہنی یوز کر لیں، چاہے آپ فروٹوز یوز کر لیں، چاہے آپ فروٹ سے بنی ہوئی کچھ استعمال کر لیں، کچھ بھی انٹیک کر لیں آپ فروٹ میں، کچھ بھی انٹیک کر لیں آپ شوگر میں، ٹھیک ہے، جس کے اندر شوگر زیادہ ہو، تو پر گرام 9 کیلوریز ہے سب میں، چاہے وہ چینی ہے، چاہے وہ گڑ ہے، چاہے وہ ہنی ہے، چاہے وہ فروٹوز ہے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں فروٹ کی بنی ہوئی چینی، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے، یہ چاروں پانچوں چیزیں، اس کے اندر کیلوریز جو ہے آپ کی 9 کیلوریز پر گرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے سب ایک ہی جیسا ہی ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کو کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ میکسیمم کتنا ویٹ کم ہو سکتا ہے ود دس ڈائٹ؟ انشاءاللہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اسٹمپ تو نہیں کر سکتا کہ اتنا ہی ویٹ لاس ہوگا اس سے، لیکن میں ایوریج اس لیے بتا رہا ہوں، ایوریج ویٹ میں اس کا بتا رہا ہوں، اگر کسی کا 100 kg ویٹ ہے تو اس کا تو 8 kg ویٹ لاس ہوگا اس ڈائٹ سے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ ایوریج بتا رہا ہوں، اب 100 kg سے جتنا آپ کا کم ہوگا ظاہر ہے آپ کو رزلٹ بھی اتنے کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 100 kg کا اگر میں نے بتایا ہے کہ 100 kg ویٹ والے کا 7 کلو وزن کم ہوگا، تو 50 kg ویٹ والے کا ظاہر ہے ویٹ کم لاس ہوگا، اس کا 3 کلو ہوگا۔ تو ایسے ہی جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کدھر ویری کرتی ہیں، اس کے حساب سے اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کتنا ویٹ کم ہوگا۔ کوشچن سر، اگر چکن شامی کباب بنایا کریں تو سٹیم موسٹلی کتنے شامی کباب لے سکتے ہیں، دو یا 3 اور ویک میں کتنے ہو سکتے ہیں، اور اگر روٹی اسکپ کر دیں تو میں جسٹ ایگ اور چکن یوز کر اچھا دیکھیں اب آگے بات، جیسے اگر آپ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ کیونکہ میں نے کیلوریز کیلکولیٹ کر کے اس کے اندر یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ اب اگر آپ نے اس جگہ پر کسی چیز کو ایڈ کرنا ہے یا کسی چیز کو سکپ کرنا ہے تو پھر آپ اس کی کیلوریز کی اماؤنٹ میں ہی رہیں، ٹھیک ہے، اماؤنٹ میں رہیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ظاہر ہے اگر میں کہہ رہا ہوں چکن کا ایک آپ نے پیس انٹیک کرنا ہے تو اس کے ساتھ وہ جو آپ کا سارا میل ہوگا تو وہ تقریباً 300 سے 400 کیلوریز کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسی کے اندر ہی رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ کیلوریز انٹیک کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ مسئلہ ہوگا، ظاہر ہے پھر آپ کا جو ہے ویٹ اس طرح لاس نہیں ہوگا جس طرح میں چاہ رہا ہوں یا جس طرح کا، ٹھیک ہے۔ ریزلٹس لینے کے لیے آپ کو اسی کیلوریز کے اندر رہنا چاہیے۔
روٹی سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ایگ اور چکن یوز کر لیں تو ایگ اور چکن جسٹ یوز کرتے رہیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے پروٹین ڈائٹ پر آ جائیں گے. تو اس سے دیکھیں جب آپ پروٹین انٹیک کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ پروٹین جب آپ انٹیک کرتے ہیں تو کیونکہ پروٹین کی جو ڈائجیشن ہوتے ہیں وہ لیور کے اندر ہوتا ہے، لیور جب ورک زیادہ کرتا ہے تو پھر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پروٹین کی ہمیشہ ہی پروٹین جو ہے چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو وہ واٹر ڈیمانڈ بہت زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فش ہے وہ رچ فارم آف پروٹین ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ فش انٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنی پیاس لگتی ہے آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ اتنی پروٹین انٹیک کریں گے تو پروٹین کے ساتھ جو ہے پھر آپ کو پیاس کافی لگے گی. ٹھیک ہے، تو وہ پیاس آپ کو برداشت کرنی ہوگی. تو اگر آپ ساتھ میں کارب اور پروٹین کو بیلنس کر کے چلیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ فیٹس بھی ہیں. ظاہر ہے ہماری ڈائٹ کے اندر فیٹس بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، بلکہ ہر باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ فیٹ کے بنا آپ کا دماغ نہیں چلتا. اگر آپ فیٹ انٹیک نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو کوئی سوچ نہیں آتی، اور بلکہ جو کوئی سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی فیٹ جو ہے وہ آپ لازمی انٹیک کرتے رہیں ساتھ. تبھی میں نے بولا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ دیسی گھی میں بالکل ہلکا سا اس کے ساتھ رکھیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو فیٹ بھی اور گڈ فیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا. اس سے آپ کو سارا دن جب کیونکہ آپ نے بھوک بھی کاٹنی ہے تو سارا دن آپ کے دماغ کو بہت اچھا جو ہے وہ سکون ملے گا. اور آپ جب زیادہ سوچیں گے یا زیادہ آپ کو کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو نہ تو غصہ آئے گا نہ کچھ، آپ کول ڈاؤن رہیں گے. ادروائز غصے کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو ظاہر ہے آپ لوگ جن لوگوں نے ڈائٹ کیا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ میں کتنا غصہ اور کس طرح کا سوچ رہتی ہے. تو میکسیمم کتنا ویٹ کم ہو سکتا ہے؟ جی عائشہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے 100 kg پر بتایا کہ 100 kg پر 7 kg ویٹ لاس ہوگا، 7 سے 8 kg. تو آپ کا جتنا ویٹ کم ہے اس سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور کوئی کویسچن اس کے بارے میں؟ شوگر تو ملک کے اندر بھی نیچرل ہوتی ہے سو ملک کتنا یوز کر سکتے ہیں؟ میں نے تو ملک کا بتایا ہی نہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ملک انٹیک کرنا ہے، میں نے اس ڈائٹ میں ملک نہیں رکھا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ملک انٹیک کرنا ہے تو آپ نہ اس کو سحری میں یوز کر سکتے ہیں ملک کو. آپ افطاری میں نہ کریے گا. جو فرسٹ آپ کا فاسٹ ہے نا، بریک فاسٹ فرسٹ آپ نے فرسٹ کرنا ہے لائک اس میں جیسے سوڈا وغیرہ سوڈا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں نا، اس میں نہ کریے گا. آپ نے دودھ یوز کرنا ہے تو آپ کسی کے الٹرنیٹس کو کریں یوز، کسی چیز کو سکپ کر کے اس میں ملک اتنی کیلوریز میں ایڈ کریں. لیکن ملک ایڈ کریے گا یا رات کو، ٹھیک ہے، رات 12 بجے، یا پھر ایڈ کریے گا صبح. ٹھیک ہے، تو ہاں چائے کے جو نشئی ہیں ان کو ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہوگا. چائے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گرین ٹی یا کافی کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، کچھ دن. اگر آپ نے چائے پینی ہے تو پھر تھوڑے سے اصل میں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں چائے سے منع کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے چائے سے نا، تو جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور وہ اس سے پھر ورک آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کی باڈی چلے گی نہیں. آپ کے جیسے آپ لوگ ابھی ورک آؤٹ کرتے ہو یا آپ لوگوں کے اندر وہ ایک فیلنگز آتی ہے ورک آؤٹ کی، مزہ آتا ہے ورک آؤٹ کرنے کا، تو اس سے پھر وہ نہیں ہوگا آپ کے اندر. ٹھیک ہے، وہ فیلنگز نہیں آئیں گی. تو اگر آپ نے چائے پینی ہے ٹھیک ہے، آپ بریک فاسٹ جب آپ نے سحری کرنی ہے اس میں آپ چائے پئیں. ٹھیک ہے، لیکن چائے کو کوشش کریے گا کہ آپ جو ہے اس کو بیلنس کر لیں. ٹھیک ہے، کیلریز اسی کیلریز میں رہنا ہے. آپ چائے اگر آپ نے پینی ہے تو ظاہر آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں اسکپ انٹیک یا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ کر لیں.
تو اس کو گوگل کر لیں یا آپ مجھ سے پوچھ لیں، پھر میں آپ کو جو ہے بتا دوں گا۔ ہاں، گرین ٹی اور بلیک کافی میں کوئی کیلریز نہیں ہوتی، 0 کیلریز ہے، اوکے، لیکن چائے میں کیلریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن گرین ٹی بھی میں نے آپ کو نہیں بتائی، وہ آپ نے اپنی خواہش کے مطابق انٹیک کرنی ہے، کافی بھی آپ نے اپنی خواہش کے مطابق انٹیک کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں صبح سحری بھی نہ کریں، سحری میں کیونکہ آپ نے پانی پینا ہے اور کافی دیر تک آپ کے اندر پانی سٹور رہے گا، تو چاہے اگر آپ گرین ٹی یا کافی کا استعمال سحری میں کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا جو واٹر ہے آپ کے اندر وہ سٹور نہیں رہے گا، وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ لازمی پوچھیں۔ اب ورک آؤٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے ورک آؤٹ۔ الفاظ فٹنس کلب میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں بوٹ کیمپ ارینج کرواتا ہوں۔ بوٹ کیمپ میں بہت اچھی ایکسرسائزز چلتی ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے ہر سال بوٹ کیمپ ہوتا ہے، تو اس سال بھی بوٹ کیمپ ہو رہا ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے 144 لاگو ہے، 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہم ہوں گے اکٹھے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ لائیو جو ہے آپ کو ورک آؤٹ کروائیں گے، لائیو ورک آؤٹ کروائیں گے۔ تو لائیو کیسے ورک آؤٹ کرائیں گے، آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں گے، ٹھیک ہے، جتنے لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جائیں گے ان کو ہم لوگ لنک سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس لنک سے آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے لائیو ہمارا ورک آؤٹ انجوائے کر سکتے ہیں، ہمارا بوٹ کیمپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ رجسٹرڈ ہوں گے یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی، اور یہ جو ہمارا جو ہم کچھ دن پہلے بلکہ ابھی بھی ہمارا ایک فری سیشنز چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے لیے، تو وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے ظاہر ہے، اور رمضان شریف میں ہم لوگ جو ہے بوٹ کیمپ ارینج کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیریس ہو کر اس کو کریں، اور سب لوگ سیریس ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے ڈیلی ٹائم کے اوپر ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے۔ جو لوگ بوٹ کیمپ کا حصہ ہوں گے ان کے لیے بوٹ کیمپ کا جو حصہ ہوں گے، جو رجسٹرڈ ہوں گے بوٹ کیمپ میں، ان کو جو ہے ہم لوگ شامل کریں گے اپنے بوٹ کیمپ میں، اور ان کو لنک سینڈ کر دیں گے ایپ کا، اور اس ایپ میں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے بوٹ کیمپ سٹارٹ ہوگا وہ لوگ آ جائیں گے اور ہم لوگ جو ہے میں ان کو ایکسرسائز کرواؤں گا لائیو ان کے سامنے بالکل۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس میں تو پھر میں ان کو جو ہے اس کا حل بھی بتاؤں گا، لائک جیسے میری کلاسز ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہو سب، تو کس طرح جو ہے سب کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو ڈائٹ بھی ظاہر ہے پرسن ٹو پرسن چلے گی، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں نے ایک نارمل جنرل سی ڈائٹ بتائی آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بوٹ کیمپ میں ہوگی ڈائٹ وہ ہر بندے کی ہائٹ اور اس کی ایج کے مطابق کیلوریز کے اور اس کی جو اس کے قریب جو جتنا بھی کھانا ہے جس طرح کا وہ انٹیک کر سکتا ہے تو اس طرح کی اس کی ڈائٹ پلان ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اسپیشل ڈائٹ پلان ہوگا، پرسنل ورک آؤٹ ہوگا، پرسنلی ڈائٹ پلان ہوگا، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ جو سہولت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو وہ مجھے میسج کر دیں میسنجر کے اوپر تاکہ میں ان کا نام ایڈ کر لوں اور ہم لوگ جو ہے ان کو۔ اب ایک اور ایشو، ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے ہمارے بوٹ کیمپ کے دوران تو ہم لوگ جو ہے جو لوگ لائیو بوٹ کیمپ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو شفٹ کر لیں گے اپنے جم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر لاک ڈاؤن جاری رہتا ہے تو ہم لوگ آن لائن ہی ٹریننگ کرتے رہیں گے، لائیو ہی ٹریننگ کرتے رہیں گے، آن لائن ٹریننگ کرتے رہیں گے۔ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو پھر آن لائن تو ہمارا چلتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اگر آنا چاہتے ہیں جم میں تو پھر وہ لوگ جم میں بھی آ کر ٹریننگ کر پائیں گے آفٹر لاک ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ لیں جی، اب جو لوگ خواہش رکھتے ہیں ہمارے بوٹ کیمپ کی تو وہ لوگ لازمی رابطہ کریں تاکہ ان کو جو ہے ہم بوٹ کیمپ کروائیں، تو انشاءاللہ یہ بوٹ کیمپ بہت اچھا ہمیشہ کی طرح
جیسے لاسٹ بوٹ کیمپ تھا، ابھی میں ویڈیو بھی سینڈ کروں گا لاسٹ بوٹ کیمپ کی کہ اس بوٹ کیمپ میں کتنے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا اور کیسے اور کتنا ویٹ لاس ہوا ان کا. ٹھیک ہے جی. تو آج کیونکہ وینسڈے تھا اور وینسڈے کو ہمیشہ میری کلاس ہوتی ہے جو فیٹ بلاسٹر کی، تو میں لائیو آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آج کل فیٹ بلاسٹر کلاس نہیں ہو رہی کیونکہ لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو لائیو چل رہا ہے سیشن میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بلال کموکا فٹنس، آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں. تو اس میں جو ہے آپ کو میرے جو ہے ایکسرسائز وغیرہ میں نے رانا سمی ہے جی، بہت شکریہ بھائی رانا سمی، آپ کی اتنے محبت کا بہت شکریہ. لیں جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے تو اتنا کافی ہے. عثمان منج آ چکے ہیں آپ. عثمان منج میں نے ڈائٹ بتائی ہے ساری رمضان شریف کے لیے، تو آپ لازمی اس ویڈیو کو شروع سے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو لیں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کی جو ہے اتنی محبت کا، آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا، آپ لوگوں کو دیکھنے کا. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر ساری دعائیں کریے گا میرے لیے رمضان شریف میں بھی اور رمضان شریف سے پہلے بھی. اللہ حافظ.